السلام علیکم۔ آج میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے سیدہ صبا نیازی کا شعری مجموعہ وقت ملا تو سوچیں گے۔ میاں والی سے بلانگ کرتی ہیں۔ میاں والی کے علاقہ موسیٰ خیل سے تعلق تھا ان کا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے یہ مشاعروں میں شریک بھی ہوتی تھیں، شاعری بھی کرتی تھیں، لیکن عرصہ ہوا نہ تو ان کی شاعری منظر عام پہ آ سکی اور نہ ہی یہ کسی مشاعرے میں شریک ہو سکی۔ اتنا ضرور ہے اپریل 2007 میں انہوں نے ایک شعری مجموعہ دیا تھا۔ تب تک یہ شعر بھی کہہ رہی تھیں اور تواتر کے ساتھ میاں والی کے نسائی ادب کی نمائندہ بھی رہی ہے۔ جب بھی میرے سامنے ان کی کتاب آتی ہے یقین کیجئے کہ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے کتنے ہی لکھنے والے ہمارے سوسائٹی کے جو نارمز اینڈ کسٹمز ہیں ان کی وجہ سے دب کر رہ گئے۔ بہت سارے کام جو ہے وہ ایک لیمٹس میں رہ کر ہو سکتے ہیں، لیکن میرا کام یہاں تبلیغ کرنا نہیں ہے، میرا کام ہے آپ کے ساتھ کلام شیئر کرنا۔ یہ کتاب مثال پبلشر نے شائع کی ہے، مثال پبلشر فیصل آباد میں، اور اس ادارے کے ساتھ مجھے ان سے اس لیے بھی ہے کہ میرا پہلا شعری مجموعہ بھی اسی ادارے نے شائع کیا تھا۔ پڑھتے ہیں۔ کتاب پہ منور علی ملک صاحب کی رائے بھی موجود ہے۔ پہلی غزل: کیوں تو اچھا لگتا ہے وقت ملا تو سوچیں گے۔ کیوں تو اچھا لگتا ہے وقت ملا تو سوچیں گے، تجھ میں کیا کیا دیکھا ہے وقت ملا تو سوچیں گے۔ ابھی تو الجھے رستوں کی گرد پڑی ہے آنکھوں میں، ابھی تو الجھے رستوں کی گرد پڑی ہے رستوں میں، کس رستے پر جانا ہے وقت ملا تو سوچیں گے۔ سارا شہر شناسائی کا دعوے دار تو ہے لیکن، سارا شہر شناسائی کا دعوے دار تو ہے لیکن، کون ہمارا اپنا ہے وقت ملا تو سوچیں گے۔ ابھی تو غم کی شدت سے خشک ہوئے ہیں آنسو بھی، کس کی یاد میں رونا ہے وقت ملا تو سوچیں گے۔ ابھی تو اس کو پانے میں عمر لگے گی پاگل دل، اس سے کیا کیا کہنا ہے وقت ملا تو سوچیں گے۔ ہم نے اس کو لکھا تھا کچھ ملنے کی تدبیر کرو، اس نے لکھ کر بھیجا ہے وقت ملا تو سوچیں گے۔ موسم خوشبو باد صبا، چاند شفق اور تاروں میں، کون تمہارے جیسا ہے وقت ملا تو سوچیں گے۔ ابھی تو زندہ رہنے کا ایک بہانہ ہے تو بھی، کس کی خاطر مرنا ہے وقت ملا تو سوچیں گے۔ یا تو اپنے دل کی مانو یا پھر دنیا والوں کی، یا تو اپنے دل کی مانو یا پھر دنیا والوں کی، مشورہ اس کا اچھا ہے وقت ملا تو سوچیں گے۔ ایک اور غزل اسی شعری مجموعہ وقت ملا تو سوچیں گے سے انتخاب: مجھ سے بچھڑ کے مجھ کو رلا کر اداس تھا، مجھ سے بچھڑ کے مجھ کو رلا کر اداس تھا، میری طرح وہ خود کو جلا کر اداس تھا۔ ایسے عجیب درد کے پہرے تھے چار سو، اب کہ وہ میرے شہر میں آ کر اداس تھا۔ مجھ کو بھی اس کی یاد ستاتی رہی بہت، وہ بھی دیار غیر میں جا کر اداس تھا۔ میرے علاوہ بھی ہے کوئی اس کا شہر میں، اتنی سی بات مجھ کو بتا کر اداس تھا۔ اس کو اداس کر گئی بیتے دنوں کی یاد، اس کو اداس کر گئی بیتے دنوں کی یاد، گزری رفاقتوں کو گنوا کر اداس تھا۔ اس کی ہر ایک ادا کو صبا جانتی ہوں میں، گزرا جو مجھ سے آنکھ بچا کر اداس تھا۔ اور بھی شاعری ہے لیکن ایک نظم، آخری نظم کی، اور اس کے ساتھ اجازت لوں گا۔ یہ نظم سیدہ صبا نیازی نے ڈاکٹر محمد اجمل نیازی کے نام کی ہے۔ کہتی ہیں: میں جن سے پیار کرتی تھی، میں جن پر ناز کرتی تھی، مجھے اپنی ہی بستی کے چراغوں سے شکایت ہے۔ ناظرین کرام، شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں یا شاید معلوم نہ ہو کہ میں جس خاتون کی کتاب پڑھ رہا ہوں، جس کا انتخاب کر رہا ہوں، شاعرہ اس شاعرہ کا تعلق میاں والی کے علاقہ موسیٰ خیل سے ہے، اور ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب بھی میاں والی کے علاقہ موسیٰ خیل سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ
مخاطب انہی کو کرتی ہیں، کہتی ہیں ڈاکٹر محمد اجمل نیازی کے نام جو نظم کہتی ہیں کہ میں جن سے پیار کرتی تھی، میں جن پر ناز کرتی تھی، مجھے اپنی ہی بستی کے چراغوں سے شکایت ہے، مجھے ان کی ضرورت تھی، اسی ایک بات نے برسوں مجھے بے چین رکھا ہے، مجھے ان کی ضرورت تھی، اسی ایک بات نے برسوں مجھے بے چین رکھا ہے، میری ان تک رسائی کیسے ممکن ہو کہ بستی دور ہے ان کی، میرا عزم سفر تازہ تو ہے لیکن مجھے معلوم ہے ان تک پہنچنے میں زمانے بیت جائیں گے، صبا گر تجھ کو مل جائیں انہیں اتنا بتا دینا کہ جب وہ روبرو ہوں گے تو میں ایک بات پوچھوں گی، بڑے لوگوں کو چھوٹے شہر کیوں اچھے نہیں لگتے، انہیں یہ بھی بتا دینا کہ ان کی ایک بیٹی کو اجالوں کی ضرورت ہے۔ اس نظم کے بعد گنجائش نہیں بنتی کہ کچھ تبصرہ کیا جائے۔